الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستان چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم تیرے سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی کھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی گلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے سرے سروراں خم رہے جن کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نارہائے تریرہ سے بندوجتے قرشے کو سے جرعت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا ملدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم جوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود
دولت جیش قدرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، وہ لپوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفصیل و نسل و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اکرم پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر سادات کرام اور جن کی دعوت پر میں آج حاضر ہوا ہوں، وہ شاہ صاحب کا تعارف میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بابا جی جب بھی انہیں ملے ہیں مسکرا کر ملے اور بڑے خندہ پیشانی سے، اور پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب دیدہ مجد الکریم اور پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید شجاعت حسین شاہ صاحب جو میرے بڑے بھی ہیں، میرے بڑی بھی ہیں، محسن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، بڑی شانوں کے مالک اور بڑی نسبتوں کے مالک، اور اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، ہماری سیاسی و سماجی شخصیات، ہمارے نئے آنے والے دوست و احباب، میں تمام کو کہتا ہوں کہ ہمارے بابا جی ہمارا بڑا مختصر تعارف کرا گئے، نعتوں اور سابقوں سے نکال کر گئے ہیں۔ انہوں نے تعارف کرایا ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ بھونکے شور بچاوے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سکول پھیرا نہ پائے۔ بس ہمارا تو دو لفظی تعارف ہے، یہ جناب گریدکے سے بھی ہمارے ساتھ چلے، نارم سے بھی دوست چلے، یہ جناب حاجی رمضان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ جناب من صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ سارے ہمارے سر کا تاج، اور ہمارے نزدیک جو معیار ہے نا، وہ اقبال نے بیان کیا، وہ کہتا ہے دل سے محبوب حجازی بستا ہے۔ اقبال کہتا ہے ہم نے دل حضور کے ساتھ لگایا، ہاں اس لیے کہ فرق تا قدمش ہر کو جا مین گرم، کرشمہ دامن دل کے شک کے جا این جاست۔ نظیری دیشہ پوری کا یہ شعر ہے، وہ کہتا ہے میں نے جب سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی تو میرے دل نے گواہی دی کہ دل لڑنے کا اطلاع بس، اس نے کہا میرے دل نے گواہی دی کہ دل لگانے کی جگہ صرف حضور کی ذات ہے۔ اور ایک بات نے بھی کہا، کہتا ہے دل سے محبوب حجازی بستین، زین جہاد پیک نگر کا بستین۔ ایک بات کہتا ہے اسی دل حضور نہ لایا، پھر جڑا حضور کا غلام ہو گیا، اسے ہوتے بھی غلام کر دیا۔ ہاں اصل نسبت نے کوئی رکھی، او میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور قیامت تک کوئی بھی جمع تفریق کر کے لائے گا کہ حضور ہی کھڑے، ہاں اگے حضور ہی کھڑے ہیں۔ دنیا میں مدعی بھی تم، عقبہ میں مدعا بھی تم، مجھ سے مریض عشق کا درد بھی تم، دوا بھی تم۔ اور لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے، اصل میں ہماری زوال کا سبب، ہمارے زوال کا سبب، ہماری پستی کا سبب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب میں کم ہو گئے، ہماری پستی کا سبب اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک صرف معیشت کا رونا ہے، لیکن یاد رکھنا اسلام معیشت کا رونا نہیں روتا۔ اگر معیشت کا رونا ہوتا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کھجورے دے کر، 8 تلواریں دے کر، 2 گھوڑے دے کر کبھی بدل نہ لے کر جاتے۔ اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اسلام کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ مال قدر تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تجربہ نہیں دین شہبازی۔ ایمان کرنا چکا یا مسلیا تو بدلیا نارا اپنی جناب فلیکسیبل قسم کی شریعت بھی بدل گئی، فلیکسیبل قسم کا دین بھی بدل گیا۔ کی فلیکسیبل قسم دی اور جی بڑا عاشق رسول ہے، میں تو قوم کی دنیا نشانہ نے بھی عاشق رسول ہونے ہے جی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت
شریعت طے کر دی بھائی مردہ نے اینج رمل کر کے چلنا اکڑ کے چلنا کتے طواف کعبہ کرتے ہویا لیکن عورت کو حکم ہے کہ تجھے بھی اکڑ کے نہیں چلنا کہ کتے تیرا سطر کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے جیس اسلام نے کیا ہماری حاجات دوڑیاں انہوں نے اللہ کو علاوہ دیکھنا نہ کوئی نہیں صحیح کرنے کے دوران لیکن اسلام نے کیا تم مسلمانوں کی دیئے سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر ستو صفات امہات بات کرنا کہ ماما کی سیرتہ بیٹے میں جو تردیان کہ مسلمانہ دی ماں کو اس واسطے صحیح کرن دوروں کا کیا کہ کتے غیر مرد تیرا سطر نہ بیٹھا ہے تیری جناب دود بیٹا محمد بن قاسم جانا تیری دود بیٹا صلاح الدین ایوبی جانا تیری دود بیٹا محمد غزنوی جانا تیری دود بیٹا دادا جی ہنیری جانا تیری دود بیٹا خواجہ اجمیری جانا خیال کر کے چل میرا قوم نے دھیان نچاوے اور قوم کا لیڈر ہو سکتا لیکن کوئی بات نہیں وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی نبی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ بدل گیا بڑا کچھ بدل گیا لیکن آ جاؤ واپس آج بھی حضور دے دامن نال آ جاؤ واپس آج بھی واپس آ جاؤ حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہو جاؤ اور دنیا کی طاقت رکھنا لے اے ساری گلیں سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سانو کوئی ادھا دین دے کر نہیں گئے اور کسے سے محتاج کر کے نہیں گئے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اے قرآن اتر چکا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ساڑھے کو دین پورے دا پورا ہے ادھا نہیں ہے اے جناب ادھے دین آلے گڑے ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے پہننا اے صرف ایک بات کرنا نا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے بات کہتا قوم کیوے کہ قوم کی امامت کن کرنی کہتا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دور کر کے امام لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کیا مولویوں نہیں کیا ایک بار میں انہوں نے کیا جنہیں صرف جمعے دی دو رکھتا مسجد پڑھنا دیں اے انہوں نے کیا کہ دو رکھتا مسجد پڑھنا دیں انہوں نے کی پتا ہوئے کہ قومہ کس طرح چلتی ہیں اور قومہ کس طرح بڑھایا جانا جنہاں دے اپنے خاندان اپنے علاج اپنے بچے اپنے معالجے بار منتج ہون وہ قوم بھی گل کر سکتے ہیں وہ فٹبال ہوتے سکتے ہو درد محسوس کر سکتے ہیں انہوں نے نہیں پتا وہ تو سرے محلے چ رہنا رہن وہ تو جناب زرداری اور بلاول ہاؤس چ رہنا رہن وہ تو جناب گلی گالا 100-190 کنال میں محلہ میں رہنا رہن انہوں نے نہیں پتا ہوئے فٹبال آنے کا درد کی ہے فٹبال آنے کا درد اگر کوئی دے سکتا تو محمد عربی تک دین دے سکتا جس نے حضرت فاروق اعظم نے کی زمینوں کے بعد ہوتے سوایا ہویا وہ دین دے سکتا وہ دس سکتا کہ اتے عمر کی رعایا وچ بچے جناب عمر کی رعایا وچ بچے رو پون بھوک دی وجہ نہ اسلام اتنا ڈاڈا عمر کی کانڈ ہوتے علاج لگوا کے انہوں نے گھر پہنچانا اسلام لیکن اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پہن جائے اسلام کو چھپایا اور سب نے چھپایا اتنے جرمدار مولوی بھی ہیں اتنے جرمدار پیر بھی ہیں اتنے جرمدار سیاستدان بھی ہیں اتنے جرمدار وکیل بھی ہیں ہر معاشرے کے طبقے نے اسلام کو چھپایا اسلام کو کسے نہیں دسیا اور اگر اسلام کو دسیا ہوتا تو اسلام سے مزاج کو دسیا ہوتا تو کفر کی جرت سی اور ساڑھے آقا مولا دے بارے گل کرتا انہوں نے پتہ ہوتا نعرہ لانا تو میرے پتہ لگا کہ ساڑھی جان کوئی پہنچ رہی قوم تک ایک منٹ بھائی ایک قوم ایک غلط فہمی سمجھ رہا ہے کہ اسی صرف الیکشن واسطے آیا اسی صرف الیکشن واسطے نہیں آیا اسی حضور سے دین واسطے آیا ایک کسی کو غلط فہمی ہے 4 سیٹاں لے کے 4 بکسے لے کے روز ساڑھے بوئے تے نسے ہوندے اور جی اتحاد کر لئیے میں کہا جھلیا تیرے نال اتحاد کر لئیے تو ناموں سے رسالت والی کتنے سے قوم کی بیٹی آپ کے صدیقی بیچی جا رہی سی کتنے سے کشمیر کا سودا ہو رہی سی کتنے سے میں کہا تیرے نال اتحاد ہو سکتا اسی تا ایک قسم کھاتی ہوئی کہ مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمارے غم غربے مسیحہ چھوڑ کر اور مر جائیں گے غالب کی حمایت تاجدار حق نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
بہت شریف کدو ہویا کسی کو نہیں پتا ہونا ہے جی. اور اگر میں پوچھوں کہ غزوہ بہت شریف حضور دی ہجرت مبارکہ تو کتنی دیر بعد ہویا تو کسی کو نہیں پتا ہونا. لیکن اے ہونے میں کھڑے ہو کے پوچھا بھی نہیں داد نے چھکا کدو ہمارے سارے کو پتا ہونا. اس واسطے کہ قوم لائے جو اس پاسے گیا, قوم خریدے جو اس پاسے گیا. صبح تو شام جناب قوم کی دھیان نچا کے سامنے پیش کیا گیا. تو پھر جناب محمد بن قاسم کا پیدا نہیں ہونے انہوں نے گودا میں, انہوں نے گودا میں محمود غزنوی نہیں آنا, انہوں نے گودا میں شہاب الدین غوری نہیں آنا, انہوں نے گودا میں صلاح الدین ایوبی نہیں آنا, انہوں نے گودا میں عمران خان نہیں آنے. ہاں یہ ہوتے نچنا نہیں آنے, یہ قوم کی دھیان میں نچاڑ گئے. ہاں اگر ماں قرآن پڑھتی ہوئے تو ان کی گود اس کے خادم حسین رضوی بھی آتا. اور اگر نچنا نہیں ہوتا پھر انہوں نے دو دیتا ہی جانے جناب انہوں نے کہا سانو کسے شاہ پرواہ نہیں, سانو صرف کنجر خانہ چاہیے. لیکن کوئی بات نہیں, اے دین غالب ہو کے رہنا, اے دین اللہ دے بندے انہوں نے حیثیت کوئی نہیں. اس دے مقابلے تقابل متولی آئے, ابو جہل آیا, ابو لہب آیا. اس اسلام نے ابو جہل کو بچے کو نمے بواگ رکھ دیتا بتا رہا. اے تے اسلام بڑا ڈاڈا, اے تے کمر توڑ کے رکھ دینا, یہ تو جناب دو ٹوٹے کا کہ رہتے نہ جڑا اس سے مقابلے چاہے. لیکن ایک ضرور ہے کہ اسلام یہ شہادت کا ہے وہی خود میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں یہ ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ سعد سعید ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف ہے جی, انہیں سارے کلمہ پڑھے تھے اسلام نے. حسن حسین عبداللہ بن عمر جناب انہیں سارے کلمہ پڑھے تھے اسلام نے کلمے کا حق پورا وصول کیتا. لیکن یاد رکھنا اسلام کچے بندے نہیں رہتا, بالکل کچے بندے نہیں رہتا. راتی ہو تے سویرے ہو نہ اے اسلام کا مزاج ہی نہیں. اسلام کا بندے ٹھڑکا کے لینا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوان ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے جنہاں دے ازل وال دلہ میں دیکھا انہوں کو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے. اللہ نے انہوں نے اپنے حبیب کی غلامی واسطے چھوڑیا. لیکن انہوں نے بھی کدی بدرش, کدی احدش, کدی خندقش, کدی مراشش, کدی مسترقش, کدی تبوکش, کدی یرموکش. پھر آپ کیا کہا رضی اللہ عنہم ورضوان. ہاں یہ شہادت کا ہے وہی وقت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام اتنا آسان نہیں لیکن اتنا مشکل بھی نہیں کہ 70-75 سال 76 سال اس ملک کے اندر جناب کفر کا نظام پر چل رہے ہوئے, جناب جمہوریت کے نام تے قوم کے کپڑے کو کروا دیتے جان, اور جناب قوم کا خون کا ہڈیاں کا گولیاں سے چلتے جاوے. لیکن حضور کا دین نہیں چل سکے. حضور کا دین چلو اللہ سے پھر قدر کیے. ہمیشہ اسلام کا اور رخ پیش کیا پوری دنیا کے سامنے یورپ کی اہمیت نہ کے. میں تو دسن لگا بھائی جناب غزوہ احد شریف ہجرت کے 32ویں مہینے وقوع پذیر ہویا. 32ویں مہینے یعنی پونے 3 سال بعد, ٹھیک ہے, غزوہ احد شریف ہویا. اور غزوہ احد شریف 11 شوال میں ہویا. آج کی شوال ہے بھائی, ہاں جی 8 ہو گئی, 8 ہو گئی رات ہو گئی نا, 8 ہو گئی. 8 شوال المکرم آجے اور 11 شوال میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان وچ گئے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھنا جب دشمن سامنے آ جائے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ ساڈے ٹینکر تیڑ کوئی نہیں, پھر یہ بھی نہیں کہتا کہ ساڈے کو لڑیا نہیں جا سکتا, پھر یہ بھی نہیں کہتا ساری تعداد گھٹ ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں لے کے جب چلے تو اس منافق بھی ہونے نے سوچ لینا 1000 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال چلے. اور مقام شوق آیا نا, مقام شوق, عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 منافق جناب نال لے تو کہنے لگا جی نہیں یہ اسلام کا جناب جنگ تھوڑی ہونے لگی, یہ تو صرف پاور شوق طاقت کا مظاہرہ کرنے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں احد کے مقام میں, احد کے میدان میں. یہ تو صرف جناب طاقت کا شو ہے, پاور شو ہے. لیکن جناب 300 ساتھی واپس لے کہ جناب واپس آ گیا. لیکن جنہیں حضور کے غلام سن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی دسو بدر جانا چاہیے کہ نہیں, بدر جانا چاہیے کہ نہیں, بدر جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت صاحب میں نماز پڑھے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو, اسی کوئی قوم موسیٰ ہاں جڑے تانوں کہو کہ جا کے تسی کوئی دوڑا لڑو. اسی تے قوم موسیٰ نہیں, اسی تے دوڑا کلمہ پڑھیا, تواڈے غلام ہاں, اسی تواڈے او غلام ہاں. سر حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عادل من شیتا خود میں
वालना माशेता वातना माशेता या रसूल अल्लाह बदल तय खड़ा हुक्म दे घोड़े समुद्र में पा देंगे हुक्म दे कैसा ना जंग छेड़ के रख देंगे हुक्म दे पहले दिमाग तक घोड़े दे तिलक पे ला के रख देंगे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खुश होए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है वो चमक से बातें हैं सब पाने वाले और मेरा दिल भी चमका दे या चमकाने वाले है वो तो हमेशा चमकने वाला चेहरा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम का ये इजाज़ सुना तो हुजूर मजीद खुश हुए ये बात अपने अपने ज़हन में रखनी है फिर मैं आखिर में आपको सुनाता हूँ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 700 साथियों के साथ मैदान उहद में तशरीफ ले आए और ये दुनिया की ताकतें रखने वाले इन्होंने इस्लाम बताया ही नहीं इन्होंने ताकत का तवाज़ुन बताया ही नहीं इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि जनाब इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी ताकत का आज पूछे किसी से पूछे कि ताकत और आइटम रखने का म्यार क्या है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद वाले दिन ऐसे अपने दस्ते मुबारक से तस्वीरें बुलंद की ये सारे उलमा बैठे हैं ये मशाइख बैठे हैं मैं इनके सामने दावा कर रहा हूँ ग़ज़वा उहद वाले दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोटा बुलंद नहीं किया मुसल्ला बुलंद नहीं किया मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार बुलंद की अल जहाद ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर रहा हाँ ये सारी चीजें को बताया गया कि इस्लाम अमल से फैला है इस्लाम अखलाक से फैला है मैंने कहा इस्लाम अखलाक से भी फैला है इस्लाम मेरे आका मौला की तलवार से भी फैला है इसलिए कि जनाब तलवार की बात तू इसलिए नहीं करता कि तू बोलते रहे अंदर से तू हुजूर की तलवार की बात इसलिए नहीं करता इसलिए तो इकबाल ने कहा कि काफिर की मौत से भी लरज़ता हो जिसका दिल है जी ये घर बैठ के कमर कतल करने जाने ओ जी और मौलवी साहब की करवन ओ जी जनाब की करवन असि कोई नहीं करी असि हुजूर दा दीन तक तो ले आओ बस साडा दा और मकसद नहीं कोई नहीं ए करना करते जनाब ए इन कर देंगे मैं कहा छड़ चलिया ए करेंगे या नहीं करेंगे तू हुजूर दे दीन दी गल कर जितने सियासतदान उसने थले बैठे तुसी हुजूर दे दीन दी गल करो ते तोड़ियां जुतियां मैं ते शाह साहब पगड़ी बनन नु तैयार तोड़ियां जुतियां सी पगड़ी बन के फिरंगे दुनिया में दसांगे कि ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ओ गुलामन जिन्हां हुजूर दे निजाम की गल की सारी जिंदगी कुफर का निजाम पढ़ के और कुफर का निजाम चला के फिर किसी साडे कोई तवक्को रखो कि असि तुहानू आशिक रसूल कहांगे असि तुहानू आशिक रसूल नहीं कह सकते ए साडी मजबूरी है असा आशिक रसूल कहांगे जदों भी नामूस रिसालत का मसला बढ़े खत्मे नबूवत का मसला बढ़े दीन इस्लाम का मसला बढ़े अपनी मेंबरशिप जनाब पार्लियामेंटशिप छड़ के अपनी सदारत छड़ के अपनी वजारत उलमा हुए दूसरी वजारत हुए छड़ के अपनी वर्दी छड़ के जरा छाड़ मार के पहले मैदान में जाएगा सारे इमाम या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बस साढ़े कटियाले में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को दसे ही मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तलवार बुलंद की थी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जरा इसका हक अदा करेगा बहुत सारे सहाबा के आए उन्होंने तलवार अता नहीं की थी हजरत अबू दुजाना है वो सवाल कर देता उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह दसो इसका हक की है ऐ सुनो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इसका दूसरा हक की है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके हाथ में चोलो मैदान चुन से जिसके हाथ में चोले वो मैदान चुन से ते जड़ा कश्मीर वाली नास जावे उसके हाथ में होनी चाहिए हैं जी जड़ा जनाब फलस्तीन वाली हाथ जो छड़ के धस जावे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके हाथ में चोवे वो न से उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इसका और हाथ की है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मजलूम पे न चले उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इसका और हाथ की है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत और बच्चे होते न चले ए दुनिया के ताकत वाले और ए तशबीह सी दुनिया नो कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत थी ए मिसाल और ए जनाब तारो करवा के कहन कि जिसको ताकत होवे जंग की मौजूद होवे लोग कहते जंग और मोहब्बत सब कुछ जैसे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस के कहन कि ए ताकत करना की है अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ
استعمال کرنی اور جتنے ہاتھ میں جو گئے نسے بھی نہیں اور عورتیں اور بچے کو کوئی نہیں کہنا اور مظلوموں نے نہیں کوئی کہنا اے جناب کے آگے کہنے نہیں ہم جناب کو ہم امریکہ سے لڑ سکتے ہیں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں ہم بھارت سے لڑ سکتے ہیں میں نے کہا لڑ نہیں سکتے تگڑی بات تو کر سکتے ہو ان کو یہ بتا دو سکتے ہو کہ ہم جناب اس دین کے وارث ہیں لیکن اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے اقبال کہتا ہے ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا بن طاؤس و رباب آخر اقبال کہتا ہے پہلے بدر جانا پڑے گا پہلے احد جانا پڑے گا پہلے خندق جانا پڑے گا پہلے مریسی مختلف تبوک یرموک جانا پڑے گا پھر گل پڑے گی لیکن ایک طاؤس و رباب بن طاؤس و رباب آخر ایک پہلی نچن ٹپڑ اور آخری نچن ٹپڑ بنا دیا زندگیاں شروع یہ تو ہوگیاں اور ختم یہ تو ہوگیاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو حضرت ابو دجانہ نے تلوار لئی نا انہوں نے عطا فرما دیتی تو کی پڑھیا فرمایا اللذی آہدنی خلیلی ونحن بالسفق لدن نخیلی اللہ اقومت تحرف القجولی ادرکو بسیب اللہ والرسولی فرمایا آجو کنجورہ دے جھوڑے اپنے حبیب نال وعدہ کیتا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کیتا آج تو بعد پچھلی سمجھ نہیں کرنا اگلی سمجھ کرنا آج تو بعد پچھلی سمجھ کرو کہ جنگ نہیں لڑنی اگلی سمجھ لڑنی آگے کی فرمایا جدو تک زندہ ہوا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں مارتے رہیں گے جدو آپ نے تلوار لے گئی نا اس طرح پورا لشکر کھڑیا حضرت ابو دجانہ جس طرح اسٹیج لگیا اس طرح ادھر چلنے پکڑ کے پہلوانوں کی چال تو ہمیں پتہ نہیں ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں پہلوانوں کی چال چلے اور اس طرح پکڑ کے چلے تلوار چوک کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے وہ چال بڑی ناپسند ہے غور کرنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پکڑ کے چلنا اللہ نے وہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے اور یاد رکھنا اگر قیامت تک کسی نے اپنا نام زندہ رکھنا میں میانی صاحب قبرستان صابران و قدیمی قبرستان ہے چھوٹا قبرستان بھی دیکھیا مغری قبرستان بھی دیکھیا بڑے بڑے قدیمی قبرستان دیکھیں جنرل بیوروکریٹ جج کلی کی کچھ بلاواں فلاں اٹارمی جنرل تے فلاں جناب سارے کے قبریں دی تختیاں دیکھیاں قبریں بھی ڈھہ گئیاں تختیاں بھی ڈھہ گئیاں میں میانی صاحب بڑے بڑے جناب بڑے لوگوں کی قبریں بڑے بڑے بیرسٹر تے جناب وزیر اعظم تے فلاں کی قبریں دیکھیاں کوئی قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا اور کوئی پتہ نہیں کہ جناب کون لیکن میں اتنی ایک قبر زندی بیٹھی وہ غازی علم الدین تھی جناب سالہ بعد بھی کوئی انہاں قبروں دے پھول پان والا نہیں لیکن علم الدین دی قبر تے روزانہ صبح منا تازے پھول پہ ہوندے اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال ایک ہی گل ہوئی ایک ترخانہ دا منڈا اے وزیر اعظم ایک جنرل ایک جسٹس انہوں نے پوچھن کوئی نہیں آندا اقبال ایک ہی گل اس دی شادی بھی نہیں ہوئی اس دی عمر بھی 21 سال 18 سال 19 سال اس کو جناب ایک ترخانہ دا منڈا گھر دا منڈا ادھر بڑے بڑے خان ملک وڈیرے جٹ ذمہ بڑے بڑے لمے پہن انہوں نے پوچھن کوئی نہیں آندا تے انہوں جناب روزانہ منڈے کھلو کے سلوک مار رہے ہیں مائیاں کھلو کے بابے کھلو کے جوان بوڑھے سارے کہہ رہے ہیں غازی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کی وجہ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہتا ہے پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی انہوں نے نام لانا کوئی دنیا تے بلال بلال ہو رہی اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن رحمت نہ وابستہ ہوتے اور جنہیں آج بھی قیامت تک اپنا نام زندہ رکھنا وہ حضور دے نام نہ ہاں ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ اتھے تو جناب ذرا جی کالی خلوص نہ ہوئے تو قبول ہو جاتی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیالہ سامنے آیا حضور دے حضور کے تو بھائی قریب میں آنے لگے حضرت عمر بن خطاب سامنے بیٹھے سن انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک منٹ ٹھہریے ایسا توقع کیجئے اے پیالہ میں نے دے دو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ انہوں نے دے دیتا
اور پانی میں کک سی کک چھوٹا جا حضرت عمر بن اختم نے ان کر کے کک بار کر لیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جملہ یا اللہ عمر بن اختم کو سونا بنا دے صحابہ کہتے ہیں آپ کی عمر 80 سال ہوئی آپ کے رخسار آپ کے دند اور آپ کا چہرہ آپ کا جسم اس طرح کی جس طرح 16 سال کا نوجوان ہوتا یار جڑا پانی جو کٹ کٹے اس کو دعا مل جاندی تے جڑا گستاخ رسول کو دنیا تو پار کرے اس کو دعا نہیں ملتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور جنا کٹ بار کٹیا انہوں نے یہ مقام مل گیا کہ جڑے 22 دن کٹیاں راتاں وچ ایسا بعد ایک پہ کے ختم نبوت تے پہلا رہ جائے انہوں نے مقام نہیں ملے گا یار کمال علی گل ہے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دے ہیں جی ساری دنیا کے نہ کرتے تھے او جی خادم مدنی صاحب سارے اے جناب پرویز مشرف جدو آپ نے ہوتے تھے سی چیف آپ آرمی صاحب جناب محترم جناب جنرل پرویز مشرف صاحب خانی مشرف ہے خانی ہے جی پھر جناب سرداری ہوتے تھے صدر پاکستان عزت مآب جناب آصف علی زرداری صاحب خانی زرداری رہ گیا پھر جناب اور جناب وزیر اعظم پاکستان عزت مآب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب خانی نواز شریف رہ گیا ساری دنیا جناب دار خادم رضوی لیکن دنیا تو گئے پھر اس شان نال گئے کہ ہر کوئی پکار اٹھایا عاشق رسول اللہ محمد وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور جڑا بھی حضور کی اور جڑا بھی حضور کی خدمت نبوت اور ناموں سے کرے گا اور میدان لائے گا اور میدان جڑے ہوتے جڑے میدان پہ چاہ کے میدان لائے گا گھر پہ کہ ہم نے جناب وہاں کی ہے بات اقوام متحدہ میں کہا چھاٹ اقوام متحدہ نو ایتھے مان روڈ تے ضرورت ہے گل کرن دی ناموں سے رسالت دی جب اقوام متحدہ دی باری آئے گی اسی تے نو تے کر کے دساں گے کہ اقوام متحدہ دی نور دی عزت دی گل کرنی ہے جی تو تقریر کرے کہ جناب فرانس دوبارہ گستاخی کر جاوے ایک ایک ممکن ہے حکومت کا غلام بولے کہ شہرت تکبیر سے سرسراتی زمین ہوتے تو ضرورت ہی نہیں کہتی ہوتے تو صرف حضور والے ہیں کوئی جناب آنکھ بھر کے بیٹھے آتے ہوئے میرے پر ابھی بنتا اس کو جناب اٹھا کر کے لٹا دے کہ حضور کی ذات کے بارے گلہ ہو گیا رہن کہ تو کہوے جناب ہم معیشت توڑ دیں ہم یہ کر دیں کہ دستر کا چاچا کے بیٹھے گئے عروہ بن مسعود جناب سفیر بن کے آیا مشرقین نے مکہ کی طرف صلح حدیبیہ کے موقع تھے پیچھے جناب مغیرہ بن شعبہ سب کے وزیرے کھڑے عروہ بن مسعود سے کہ انہیں خوش آمد تو ہوتے ہیں حضور کی داڑھی والا کی قائم کر دیا کہ یا رسول اللہ جانتے ہو بھائی سنہ کر رہی ہے کہ سکتا پیچھے بھتیجا کھڑیا انہیں این تلوار کا دستہ کھڑیا سے اپنے چاچے نے ہاتھ مار کے کہا آخر یہ اللہ کان لہیت رسول اللہ اللہ کا سے لے لائے اور کہا بھاوے تم چاچا حضور کی داڑھی وال دوبارہ ہاتھ نہ کری اگر آگے ہاتھ ہوتے تو چٹے ہوئے واپس جائے گا تو ثابت نہیں جائے گا زندہ باد زندہ باد بابا جی دی قدم تک پیچھے رہ جاتا اسی حضور سے نہ تے گردن بدائی کمال قدم نہیں شاید کوئی نہیں اصل تو حضور کے نام کے گردن بدائی ہوئی تے جس تک جس مقام تے دل کرے ایتھو بڑھ دے حضور کے نام تے باقی کوئی جھگڑا ہو کیا ہوئے گا تب اصل کیا ہویا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بند ہاں اے سر ایک پکڑیاں صرف ایک کو درد جھکتیاں او اے خدا کے آگے سر جھکا کہ خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن ایسا ایک کوئی ساتھ جناب دار کا ساتھ رکھیا ساتھ روز نہ امریکہ کے در دی لوڑے نہ چینہ کی در دی لوڑے نہ رشیا کے در دی لوڑے نہ کسے در دی لوڑے ایسا ایک کو سبق پڑے آیا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان جدو تک حضور تے غلامہ تھا حضور تے غلامہ تے دامن نال ہاتھ وابستہ سی نا حضور تے دامن نال ادو تک ساری کائنات نے پیچھے لگی پھرتی سی آج حضور کا در چھڑ کے ایک ترقی دے ناتے ایک جناب ڈیولپمنٹ دے ناتے جدو غیرہ دے در تے گئن پھر نہ گھر کی عزت رہی نہ باہر کی عزت رہی نہ اپنے کی عزت رہی نہ جناب بیگانے کی عزت
رہی ساڑھے تو امام نے پہلے کیا کہ خدا خدا کا یہی حدر خدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں ہاں حضور دا داریے جتے آگے معافی بھی ملنی جتے آگے سارا کوئی مل سکتا ہمیں دسو اے سارے لوگ بیٹھے اگر کوئی ثابت کیا دے کہ امام حسن اور امام حسین کو حضور نے قرآن کو علاوہ کوئی تعلیم دی تھی ایک ثابت کر دے اے قرآن قرآن پیچھے رکھ کے پوری دنیا میں عزت لڑ گیا ذلت ساڈا مقدر ہے لیکن وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو گیا ہے جی انہیں صرف قرآن پڑھیا کیسا صرف نبی پاک رکھ دیتا آج جناب ایٹم بم ہونے ہمیں ساری چیزیں ہونے ہمیں گھر بیٹھے کشمیر بھی دے بیٹھے ہیں ہمشیر بھی دے بیٹھے ہیں جناب ادھا پاکستان بھی دے بیٹھے ہیں باقی دے نالے پہ آئے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی میں کہا کہ میں سنبھالی جاوے بابا جی فرما کے کہنے میں تم ہمیں یوں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے ناراض کھلتے یوں سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہیں جی اگر وہ کا در چھڑے نے کہ توڑے کو رہ گیا جڑے معیشت کرتے سن کتے گئی معیشت اور سارا کچھ حضور کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے دو میں جہان بنائے حضور واسطے حضور نے چھڑ کے اسی جگہ معیشتہ اگر حضور کی ناموں سے رسالت واسطے تسی کدے بھی کھڑے ہو گئے تو پھر رب تہانوں زندگی نہیں مقدر کرن دے گا اے یاد رکھنا جنہاں صحابہ نے اسلام کو مڑ جو دیتے سن نا اسلام نے انہاں دیا پیروں میں کیسر و کسرا دیا نعمت رکھی سن کیسر و کسرا تو مراد سمجھ رہا ہو آج رشیا امریکان یا رشیا چائنان ہاں کیسر و کسرا دیا نعمت انہاں دے پیروں میں دیا سن اور انہاں دیا اولاداں نو دنیا حکمرانیاں دیا سن لیکن کسی کو چھڑ کے سارا کچھ چھڑ کے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا ہاتھ دے جب میں کہتا ہوں کہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے اے حضور کی وجہ نہ آج پڑھے تھے میرے منہ سلامتاً قرآن موجود ہے علماء بیٹھے پوچھ رہے ہیں آپ بھی جا کے پڑھنا نہ کھول کے قرآن پہلی امتہ نے ایک کرتوت کیتا ایک کرتوت انہوں نے کیا مچھلیاں نہیں پکڑنی انہوں نے ہاتھے والے مچھلیاں پکڑ لیا انہوں نے کیا گناہ نہیں کرنا انہوں نے ایک کرتوت کیتا رب نے کسی ہوتے ڈڈو دا عذاب بھیجا کسی ہوتے خون دا کسی ہوتے جناب ٹڈی دا کسی ہوتے جناب پانی دا کسی ہوتے آگ دا کسی ہوتے ہوا دا کسی ہوتے پتھراں دا ساری قومت تباہ کر کے رکھ دیا تسی تے میں روزانہ منہ دھو کے آ جانے ہیں کیڑا کرتوت حضور کی امت نہیں کرتی سارے ملاوٹ اسی کر دیا رشوت خوری اسی کر دیا سارے کرتوت کر کے آ جانے ہیں رب ساڈے جناب چہرے نہیں بدلدا پہلی قوم خنزیر اور بندر بن گئے کم ناپنوں دی وجہ نال رشتہ داریاں توڑن دی وجہ نال اسی سارے کرتوت کر کے پھر بچی کھڑے ہیں پھر کی وجہ اے کوئی وجہ ہے عطا رب جلائے کرم فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے تھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ صرف حضور کی ذات ہے اگر حضور کی ذات بیتے لگا جائے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ ہے کہ جناب قوم کو اجتماعی عذاب نہیں ملتا ورنہ تو جو کچھ ہم کر چکے ہیں اسلام کے ساتھ غیروں کی بات چھوڑیں ہم خود جو کر چکے ہیں ہمارا کسی چیز کا سلامت رہنا بنتا نہیں ہے یہ حضور کا نام ہے اور حضور کا نام ہی ہے جو کائنات میں ہر چیز کو سیدھا رکھ سکتا ہے حضور کا عشق ہی ہے ورنہ تو اقبال کہتا ہے نا اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی کہتا ہے پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک کر دو کر اقبال کہتا ہے میں جدید بھی پڑھا قدیم بھی پڑھا اپنے بھی پڑھے بیگانوں کا بھی علم پڑھا سارا کچھ پڑھا پھر بھی میری جناب کو بے چینی نہیں گئی پھر کیا ہوا اقبال کہتا ہے تازے بندے ہی گلستان رستام آشیاں پر شاخ صوبہ بستان کہتا ہے پھر میں نے اپنے دل کے سکون کے لیے اپنی راحت کے لیے پھر اپنی منزل کو پانے کے لیے وہ رستے پر گھونسلہ بنایا جو مدینہ پاک جاتا تھا اور پھر دعا کی کہ ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال اڑا کے ملک کو غبار راہ حجاز کرے اقبال کہتا ہے میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اقبال تو قیامت والے دن کے بارے میں کہتا ہے نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر گزر ہائے من پذیر ور حساب رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا مگیر کہتا ہے یا اللہ اگر قیامت والے دن بھی مجھ سے حساب لینا ہوا نا تو
حضور کی نظر رحمت سے چھپا کر لینا کہ میں حضور کے سامنے کون سے اعمال لے کر جاؤں گا. لیکن اقبال کو کیا، اقبال نے بابا جی کہتے تھے اقبال جھلا حضور کی رحمت اور کوئی غیب تو اس سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہیں جی اور قیامت والے دن بھی حضور نے ہی کام آنا ہے. ساری باتیں کرتے ہوئے اقبال کہنا، اقبال کہتا ہے میں مدینہ پاک نہیں جا سکتا، حضور کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں. اقبال کیا ہو، کہتا ہے ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہتا ہے کہ ایسی کوئی ہوا ہے میری خاک اڑے میں مر جاؤں خاک میں مل جاؤں، پھر میری خاک اڑے پھر جا کے طیبہ کے رستے پر چلی جائے، اس رستے پر حاجی جو گزرے ان کے پاؤں کے ساتھ لگ کر میری مٹی مدینے پہنچے. یہ ہے عشق کا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہر بندے کو عزت دے سکتا ہے. اور یہ دین کو حضرت فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے حبشی غلاموں پر تھوکتے نہیں تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر کہتے تھے ابو بکر سیدنا فاتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار. ابو بکر نے جس کو آزاد کیا بلال بھی ہمارا سردار. اور ساری دنیا آئی، ساری کائنات آئی، سب نے کہا غریبوں کی بات کریں، سب نے غریبوں کے نام لیا، غریبوں کے نام پر بنگلے کوٹھیاں جائیدادیں محل اور جناب بڑے بڑے نام کمائے. غریبوں کا نام اور کام کسی نے نہیں کیا. ایک بار پھر کس نے کیا، کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یا نخچیر صد نخچیر گیر. کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہن پادری جناب آہنگر اور سارے سلطان جناب بڑے بڑے وڈیرے یہ سارے موجود تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. کہتا ہے یہ سارے موجود تھے، کسی نے غریب کی بات نہیں کی. پھر کیا ہوا، کہتا ہے تامین حق بحق دارا سفر. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں. پھر ہوا کیا، تامین حق بحق دارا سفر بندہ دارا مسند خاکہ سفر. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا. ہے جی حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن جب مکہ میں تشریف لے آئے نا، کعبے کے سامنے آئے. آج قریشی بھی کھڑے ہیں، آج ہاشمی بھی کھڑے ہیں، آج حضور کا پورا خاندان کھڑا ہے، آج بنو امیہ بھی کھڑا ہے، آج بنو عباس بھی کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا. ایک ہاتھ میں حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں حضرت اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن زید لوٹی اور غلام کے بیٹے ہیں، بلکہ غلام ابن غلام ہے. ایک طرف غلام ابن غلام اور ایک طرف حبشی غلام. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کعبے کے اندر لے گئے. آج سارے کھڑے ہیں، حضور نے اندر سے جا کے کنڈی لگوا دی. آج سارے کھڑے ہیں باہر. ابو بکر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، عمر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، عثمان بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، عبداللہ بن عمر بھی کھڑے ہیں، سعد بھی کھڑے ہیں، سعید بھی کھڑے ہیں، طلحہ بھی کھڑے ہیں، سارے کے باہر کھڑے ہیں. حضور کا خاندان بھی کھڑا ہے. آج جناب امام حسن اور حسین بھی باہر کھڑے ہیں. حضور نے غلاموں کو اندر جا کے کنڈی لگا دی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں جب بلال باہر آئے نا تو میں نے کہا یار بلال بتا دو صحیح حضور نے نفل کہاں پڑھے ہیں. کہتے ہیں بلال آنکھ ہی نہیں ملاتے تھے. یہ ناز یہ انداز غلاموں کو حضور نے دیے. فاروق ابن خطاب کا پوتا فاروق اعظم کا بیٹا عمر اور حبشی غلام اس سے آنکھیں نہ ملائے. یہ حضور کا دامن ہی ہے، یہ حضور کا دین ہی ہے جو اتنی عزت دے سکتا ہے. اور سارے آج ہاتھ پڑے کھڑے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر اگر غریب کہیں گے نا کہ چودھری کے در پر عزت ہے تو چودھری ساری زندگی منجی دے پاوے نہ تو ضرور بٹھائے گا، عزت والی جگہ تے کدی نہیں بٹھائے گا. یہ عزت والی جگہ تے بٹھا سکتا تھا حضور کا دین بٹھا سکتا، یہ حضور کا نظام بٹھا سکتا، یہ حضور کا. جناب آخری گل کر کے میں سارا کچھ بند کر رہا ہوں اس واسطے کہ جناب رات دا بھی کافی سارا حصہ گزر چکا اور غازی محترم جناب غازی عبد الوحید صاحب دے والد گرامی بھی موجود ہیں، بزرگ لوگ بھی موجود ہیں. پھر تسی تا جوان ہو نا ماشاءاللہ، تسی تا تیار ہو نا یاراں واسطے. نارو میں تے ایک گل کیتی لاہور تے انہاں دا مسجد تو گزری نعرے نال نارو آ رہے تے ٹھنڈے رسول اللہ
دسیا نارواں نے نہیں دسیا بھی یہ تیار ہیں یا نہیں ہیں یاد لاؤ لبیک بس ساڑھے آن کا بول پورا ہو گیا آخر دعوانا الحمدللہ